بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں امید کر رہا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کے چہرے کے اوپر ایک خوبصورت سی پیاری سی ایک مسکراہٹ آ جائے۔ سو میرے ساتھ 1 2 اینڈ 3 بالکل اسی طریقے سے، اور میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کھلکھلاتے رہیں اور خوش رہیں۔ اچھا جی، ہم لوگ جو ہے سیلز کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو آج ایک سوال آیا میرے پاس، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے اس سوال کو ایڈریس کیا، تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس سوال کے حوالے سے میں آپ کو لوگوں کو آگاہی دے دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے سوال کیا پوچھا گیا اور میں نے اس سوال کا میں نے جواب کیا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، یا ہمارے لواحقین میں سے یا ہمارے دوستوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے لوگ آتے ہیں، اور ان تیمارداروں کی فہرست کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آ کے بجائے اس کے کہ آپ کو حوصلہ افزائی دیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کچھ ایسے الفاظ کہیں یا کچھ ایسی باتیں کہیں جن سے آپ کی حوصلہ افزائی ہو، آپ کی طبیعت میں جو ہے مثبت اثرات ہیں، یا آپ کی طبیعت جو ہے پہلے سے بہتری کی طرف آئے، وہ بجائے اس کے آپ کو الٹا جو ہے زیادہ پریشانی میں گھیر کے چلے جاتے ہیں، زیادہ پریشانی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کوئی شخص بیمار ہے، اس کے پاس اس کے مختلف رشتہ دار آ رہے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اور اس کے کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ کرے آپ جلد صحت یاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جلد صحت یاب کریں، آپ کی صحت واپس آ جائے، اور اس بیماری سے آپ کو جلد چھٹکارا مل جائے، اور آپ دوبارہ سے جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ چل پھر سکیں۔ اس طرح کی مطلب تسلی والی باتیں ان سے کی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اسی فہرست کے اندر یا انہی لوگوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ اوہو ہو پیٹ کا درد ہے بہت زیادہ آپ کو، یار وہ میری نا ایک دور کے رشتہ دار تھے، انہیں بھی پیٹ کا درد تھا، 6 مہینے وہ بیڈ پہ تھا، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا چل بچا، وہ بچا نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ، میں بیمار ہونے والی مثال آپ لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی ریلیونٹ تھی۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، یا میں نے جو ہے کوئی سی اے کرنا ہے، میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، میں ایم بی اے کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہا ہوں، تو بجائے اس کے کہ اس سے الٹا ہم لوگ وہ کریں، موٹیویٹ کریں، اسے ہم لوگ مثبت طریقوں کی طرف لے کے جائیں، یا اسے ہم لوگ پوچھ دیں کہ آپ کر سکتے ہو، لوگ جو ہے الٹا اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تم نے چہرہ دیکھا ہے اپنا، تم اپنے آپ کو دیکھو اور سی ایس ایس کو دیکھو، تم کرو گے سی ایس ایس، ٹھیک ہے۔ تو مجھ سے جو سوال کیا گیا وہ سوال یہ تھا کہ سر میں جو ہے سیلز کے پروفیشن میں آ رہا ہوں، تو مجھے سب سے پہلی آپ ٹپ دیں کہ میں سیلز کو شروع کرنے میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہو وہ میرا کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیلز میں آ چکے ہوئے ہیں، سیلز کے پروفیشن کو آپ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، اس شعبے میں آپ لوگ پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں، تو ایک چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں جو کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا، بزنس کے اندر، کسی کام کے اندر، کسی نئے ٹاسک کے اندر، کسی نئی جاب کے اندر، کسی نئے ڈیوٹی کے اندر، کسی نئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں آتی اس کے اندر فیل ہو جانا کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ فیل ہو رہے ہیں، سیلز میں فیل ہو رہے ہیں، بزنس میں فیل ہو رہے ہیں، آپ کی کلوزنگ نہیں ہو رہی، کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی سیلز کلوز نہیں ہو رہی، ایٹ لیسٹ آپ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے پھر وہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کا بزنس بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ دوبارہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور کر لیں، اوائڈ نیگیٹیوٹی، اوائڈ نیگیٹو پیپل، اوائڈ اس طرح کے لوگوں کو جو کہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سے نہیں ہو سکے گا، تم رہنے ہی دو، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی، خواہ وہ ٹریننگز ہیں، خواہ وہ پبلک سپیکنگ ہے، خواہ وہ جاب ہے، خواہ وہ سیلز ہے، خواہ وہ بزنس ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، میں جاب سے ہٹ کے بات کر لوں، آپ کچھ بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ فیل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کر رہے ہیں چیز کو، اور آپ جتنی دفعہ فیل ہوتے ہیں، جتنی دفعہ آپ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اتنے ہی نزدیک جا رہے ہوتے ہیں اپنی سکسیس کے۔ آپ کو پتہ ہے فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیل کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ، ٹھیک ہے۔ فیلئر جو ہے بیسیکلی پارٹ ہے سکسیس کا، جب تک آپ فیلئر سے گزریں گے نہیں،
آپ سکسیس کی طرف جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو جو پہلی چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے, جتنے بھی میرے سننے والے ہیں, اپنے آپ کو نیگیٹو لوگوں سے دور کر لینا ہے. صرف اور صرف فوکس کرنا ہے اپنے کام کے اوپر, اپنے پروجیکٹ کے اوپر, اپنی ایکٹیویٹیز کے اوپر, تاکہ آپ لوگ جو ہے بہترین طریقے سے فوکس ہو کے کام کر سکیں. ٹھیک ہے جی. سو اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ویڈیوز کو شیئر بھی کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی بات سے کسی کی رہنمائی ہو جائے. اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اور اگر آپ لوگ کوئی ایسا ٹاپک چاہتے ہیں جس کے اوپر میں بات کروں تو مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا. اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.